آپ کو اس خط کا جو کہ کل بانی پی ٹی آئی نے لکھا تھا، لیکن پی جے میر صاحب آج تردید سامنے آ گئی اور یہ تک کہہ دیا گیا، دیکھیں جن کو بھیجا تھا انہیں موصول تو نہیں ہوا، لیکن جن کو موصول ہونا تھا انہوں نے کہا پڑھے بغیر بھی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کیا ایک کلیئر میسج ہے یا پھر جو خبریں یہ بھی ہیں کہ بیک ڈور چینل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں اور حرکت میں ہیں؟ آپ کی خبر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں یہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ کوئی نئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے جو بھی ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، باہر میں اس کو دیکھتا ہوں کیونکہ اس کی تو کانٹرڈکشن آ جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے دیتے ہیں، پارٹی میں کانفیڈنس دینے کے لیے دیتے ہیں، یہ سب کرتے رہے۔ نہیں، یہ جو خط ہے آپ اس کو سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ خط لکھا گیا ہے؟ نہیں جی، اگر لکھا گیا تو آپ کو پھر دوسری سائڈ سے انفارمیشن مل جاتی نا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں ملا، سو سمپل ایز دیٹ۔ اگر انہوں نے لکھا ہے پھر ایک نہ ایک تو کوئی جھوٹ تو بول رہا ہے، تو اس جھوٹ کو میں سمجھتا ہوں آپ اس کو کنورٹ کر دیں انٹو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہ ہاں جی انہوں نے خط لکھا ہے، یہ ہوگا، بات ہوگی، فلانا ہوگی۔ دوسری سائڈ کہتی ہے ہمیں تو ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ بات بھی نہ کریں، آپ کریں اپنے پولیٹیکل ایڈورسریز کے ساتھ۔ تو یہ جو گیم چل رہی ہے پنگ پونگ، یہ میری نظر میں یہ پولیٹیکل گیم ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کے جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلی کریں۔ 8 فروری کا ڈیٹ بھی ایک دے دیا ہے، تو ریلی کریں، ہاں جی بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر نہیں بات چیت ہوتی ہے تو پھر ہم یہ رد عمل کریں گے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ اپنے ورکر کو چارج رکھنے کے لیے بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پھر آج کا جو جواباً بیان سامنے آیا اس سے یہ خبر یا یہ جو بھی عمل تھا، جو بھی ایکٹیویٹی تھی، وہ باؤنس بیک ہو گئی؟ نہیں جی، گلے پڑ دیکھو سکتی؟ ہمارا جو ورکر ہے نا، جو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ورکر، یہ انفارچونیٹلی کلونڈ ہے۔ اچھا، یہ جس طرح میں ایگزامپل کئی دفعہ دیتا ہوں، رضی کو بھی پتہ ہوگا، ایک کوئی رپورٹر تھا تو اس نے کہا جی کہ ایک جا کے لاہور میں کہ نواز تو بہت چور ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا نواز لٹ کے لے گیا، ہاں جی ہاں۔ اچھا نواز نے بیڑا کر دیا، ہاں اچھا ووٹ کس کو دیں گے؟ نواز شریف کو دیں گے۔ سو دا کوسچن از کہ یہ ہر طرف ہے، یہ نواز شریف نہیں، ہر جگہ جو آپ کا فکسیٹڈ ورکر ہے، صرف ایک ورکر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بھاگ گیا یا ادھر تتر بتر ہو گیا، وہ پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک ایک اچھا، اس سے پہلے کہ میر صاحب آپ نے اس پہ مجھے کامنٹ کرنا ہے، علی امین تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور کمانا جاتا ہے انہیں کہ آرمی چیف تک یا پھر ہماری مقتدرہ تک اگر پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی کی ایک کی رسائی ہے تو وہ ان کی ہے، مذاکراتی دور میں بھی بڑے پیش رہتے ہیں۔ کتنی صداقت ہے علی امین کی باتوں میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% معاملہ طے تھے اور ابھی بھی 1-2 روز میں اور ملاقاتیں ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اور کتنا امپورٹنٹ ہے آپ اس انٹرویو کی ٹائمنگ کو کتنا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، آپ یہ جو ابھی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جی ہم تو بات کرنا چاہتے تھے، بھائی پہلے تو جو چیئرمین ہے وہ تو میں نے بات کرنی نہیں ہے، تو کرپٹ ہے۔ آپ کو سب کو پتا ہے کیا یہ سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اب ایک ٹلٹ آیا ہے یا آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو ریویو کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، بٹ دی کوسچن از کہ جیل کے اندر سے ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور دوسری طرف سے دوسری سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور یہ جو کانٹرڈکشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان دے رہی ہے۔ یہاں جب تک ایک یونیفائڈ سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کہیں سے اور سٹیٹمنٹ آ رہی ہے۔ وہ جو ایک اس نے پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ مروت، یاد ہے نا سٹیٹمنٹ، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، افضل خان مروت، ایگزیکٹلی۔ تو وہ کچھ کرتے، سو یہاں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، نو بڈی نوز کہ واٹ از گوئنگ آن۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جب تک یہ جو ہمارا ایک یونیفائڈ انالیسس کا بھی ہے، ہر چیز ہے، جب تک بات چیت نہیں ہوگی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔